ڈیموکریسی کے روح کے مطابق نہیں ہے. جی جی اس کے مطابق تو بھائی نئے لوگ آنے چاہیے نئے آئیڈیاز کے بالکل. ساتھ، لیکن ہمارے یہاں وراثتی سسٹم ہے اور وہی سارا سلسلہ چلتا ہے. پیپلز پارٹی کا سر یہ جو ایک وہ انہوں نے نون لیگ کے خلاف ایک بیانیہ، تو یہ کیا صرف ووٹ گین کرنے کے لیے، اپنے ووٹ بینک کے لیے وہ لوگ کر رہے ہیں؟ سائفر سر بڑا امپورٹنٹ کیس ہے کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کا فیوچر جو ہے اور پوری پارٹی کا، پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر ان کے ساتھ جڑا ہے. عمران خان سے ان کے اختلاف اتنے ہوئے کہ انہوں نے اپنے ملازم محمد لطیف کے ذریعے عمران خان کو گھر سے باہر بھی جی نکلوایا جی تھا جی دھکے جی. دے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا. ناظرین، ملکی سیاست اور عدالت سے کافی ساری خبریں اس وقت برآمد ہو رہی ہیں. آج ہم کچھ چیتا جیتا خبروں پر ہم ڈسکشن کریں گے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں. اس کے علاوہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ممکنہ اتحاد کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ عدالت سے جو خبریں ہیں، جیسے سپریم کورٹ میں سنگین غداری کیس کی سماعت ہو رہی ہے، ڈسٹرکٹ کورٹس میں جو ہے وہ سائفر مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک عدت کا معاملہ بھی عدالت میں ہے، جو خاور مانیکا صاحب ہیں انہوں نے ایک درخواست دی ہے، اس پر بھی آج کچھ پیش رفت ہوئی ہے. لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے. عمار صاحب، کیا یہ ڈیولپمنٹ ہے؟ اچھا دیکھیے، یہ ہماری پارٹیوں کا سسٹم یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ بلا مقابلہ منتخب ہوتا ہے، چاہے یہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب ہوں، یا پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو یا آصف زرداری صاحب ہوں، یا مولانا فضل الرحمان ہوں، یا پھر عمران خان ہوں. تو یہ تو ہونا ہی تھا. ظاہر ہے یہ جماعتیں ان شخصیات کی وجہ سے سروائیو کر رہی ہوتی ہیں جو کہ ڈیموکریسی کے روح کے مطابق نہیں ہے. جی جی اس کے مطابق تو بھائی نئے لوگ آنے چاہیے نئے آئیڈیاز کے بالکل. ساتھ، لیکن ہمارے یہاں وراثتی سسٹم ہے اور وہی سارا سلسلہ چلتا ہے. لیکن یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے بہرحال ایک اچھی خبر ضرور ہے کہ انہیں یہ احساس ہوگا کہ پارٹی موجود ہے، جی ایک سٹرکچر موجود ہے. ورنہ تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پارٹی ختم ہو گئی ہے، عمران خان جیل اور میں ان ہے. کے نشان کے لیے بھی یہ ضروری ہیں، بلے کا نشان جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے شرط عائد کی ہے انٹرا پارٹی الیکشن کی. اسی وجہ سے تھوڑی سی جلدی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو یہ تو بات طے ہو گئی کہ عمران خان کو کور کمیٹی نے منتخب کر لیا بلا مقابلہ، اور جی یہ ہونا ہی تھا، یہ بڑی خبر نہیں. جی جی لیکن آگے جو ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے انہوں نے ایک تاریخ دے دی ہے، کور کمیٹی نے اناؤنس کر دیا ہے، اور 1 دسمبر کو جی جی جمعے والے دن سے وہ کورٹ انٹرا پارٹی الیکشن شروع ہوں گے، جس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ کوئی ڈھارس بندھے گی تحریک انصاف کے ورکرز کی. باقی پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے پہلے جی ایک جی زمانے میں بہت متنازع رہے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہے بالکل کہ بالکل. وہ جسٹس ولی جسٹس وجید الدین صاحب، بالکل اور بالکل. جہانگیر ترین کا جو بنیادی اختلاف ہوا تھا وہ اسی پہ ہوا تھا کہ جہانگیر ترین نے پیسہ دے کے جی اپنی مرضی سے کروا لیا. جی جی. اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ جو کمنگ الیکشن ہیں ان کے حوالے سے جو ممکنہ اتحاد بن رہے ہیں مختلف جماعتوں کے درمیان، یہ مطلب جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے مختلف ہے اس معاملے کے اوپر، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سی پارٹیز الائنس کریں گی؟ بھائی دیکھیے، مجھے ایک بڑی حیرت انگیز اور مشکل سی صورتحال نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ساری جماعتیں اتحاد کرنا چاہتی ہیں. جے یو آئی ان کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتی ہے، ایم کیو ایم ان کے ساتھ اتحاد کر چکی ہوئی ہے. اے این پی سے بات ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں پشاور آؤں گا تو اس سے پہلے کوئی بات ہو جانی چاہیے. الٹیمیٹلی ہمیں آصف زرداری کے بیان کے بعد لگ رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی بھی ان سے اتحاد کر لے. اگر یہ سب اچھا، کچھ پیپلز پارٹی کا سر یہ جو ایک وہ انہوں نے نون لیگ کے خلاف ایک بیانیہ، تو یہ کیا صرف ووٹ گین کرنے کے لیے، اپنے ووٹ بینک کے لیے وہ لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اب جو بھی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے اسے پرو اسٹیبلشمنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. جی جی اب جو پاکستان کے ریسنٹ سچویشن ہے اور جو اپوزیشن میں ہے جی وہ جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ بہت بڑا ہے، جی جی بہت بڑا ووٹ ہے. بالکل. تو پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو اس گیپ کو فل کرنا چاہتے ہیں اور اس ووٹر کو جی اپنی طرف لانا چاہتے ہیں. لیکن وہ زرداری صاحب نے گیم ہی داری ختم کر دی ہے ایک انٹرویو کے بعد. جی تو جی وہ خود ان کے اپنے جھگڑے پڑ گئے ہیں. تو پرو اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ابھی کلیئر نہیں میں ہوگی. آپ کی بات سے جو میں سمجھا ہوں کہ جو نیکسٹ گورنمنٹ 8 فروری کے الیکشن کے بعد بننے جا رہی ہے وہ بھی پی ڈی ایم ٹائپ ہی ہوگی.
اور اس میں کوئی اپوزیشن نہیں نظر آ رہی. یہ بہت مطلب اپوزیشن ویسی ہو گئی جیسے پی ڈی ایم کے دور میں راجہ ریاض ٹائپ کی تھی. جی 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 اور اگر اپوزیشن نہ ہو تو ڈیموکریسی کین ناٹ ورک, بالکل کین ناٹ فنکشن اور شوڈ ناٹ فنکشن. اس لیے کہ وہ ڈیموکریسی, وہ اپوزیشن جو ہے جی جی ہر سطح پر آپ پر چیک رکھتی ہے. بالکل اگر سارے ہی مل گئے, سارے ہی ایک پیج پہ آ گئے, بالکل. اور تو پھر تو یہ کوئی بلکہ سہیل وڑائچ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایک فیکشن جو ہے وہ بھی ہوگا اس ممکنہ گورنمنٹ کے اندر. وہ آئی پی پی جو ہے اور پارلیمنٹیرین جو تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز ہیں, الٹیمیٹلی وہ بھی حکومت کا حصہ بنیں گی. یہ جو جہانگیر ترین صاحب نے ایک دو شدید ناکام جلسے کی ہے, جی جی اور جی اس کے بعد وہ ان کی خواہش ہے کہ ان سے سیٹوں پہ بات کی جائے. لیکن اگر آپ اتنے ناکام جلسے کریں گے, اتنا پیسہ لگا کے 700 لوگ سامنے کھڑے ہوں گے, جی تو جی پھر اس سے زیادہ تو آپ کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں لوگ, جی تو جی پھر آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. اچھا یہ تو ہوگی پولیٹیکل بات. تھوڑا سا ہمیں کورٹ کا حال بتائیں, جی جی کورٹ جی میں کیا ہو رہا ہے. عدت کیس بھی بڑی شدت کے ساتھ چل رہا ہے, سنگین غداری کیس بھی چل رہا ہے, سائفر والے کیس کے معاملات بھی کچھ جو ہے وہ تقویت پکڑتے جا رہے ہیں. سائفر سے بات کا جی آغاز جی کریں, کیا بن رہا ہے؟ سائفر سر بڑا امپورٹنٹ کیس ہے, کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کا فیوچر جو ہے, اور پوری پارٹی کا, پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر ان کے ساتھ جڑا ہے. اور وہ ہر کوشش یہ کر رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ کسی طریقے سے الیکشن سے پہلے اپنے ووٹرز کے ساتھ ہوں اور ان کے سامنے ہوں, تو ظاہر ہے ان کی ڈھارس بندے گی. جو آج عدالت نے فیصلہ دیا, انہوں نے کہا جی کہ جیل ٹرائل ہی ہوگا. اور اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے مطابق انہوں نے جیل ٹرائل کو انل کر دیا تھا, یعنی کالعدم کر دیا تھا, لیکن انہوں نے انل نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ پروسیجر غلط ہے, جیل ٹرائل ہو سکتا ہے. یعنی مٹھائی غلط کھائی انہوں نے, مٹھائی غلط کھائی انہوں نے, ٹھیک ہے. بالکل. تو آج جو انسداد دہشت گردی کی عدالت تھی, اس نے اس کے جو جج ہیں انہوں نے جو فیصلہ دیا وہ یہی ہے کہ جیل ٹرائل ہوگا. لیکن اس میں ایک جو انہوں نے کنسیشن رکھی ہے یہ کہ وہاں پہ میڈیا موجود ہوگا, اور اس کے علاوہ وہاں پہ فیملی ممبرز جو ہیں عمران خان کے وہ موجود ہوں گے. آج کی جو سماعت تھی اس میں عمران خان صاحب کی آئی تھنک 3 یا 4 بہنیں آئی ہوئی تھیں, 4 بہنیں آئی ہوئی تھیں. اور جو شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی وہ بھی موجود تھیں وہاں پہ. تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک ناگواری کا اظہار کیا کہ یہ جو جیل ٹرائل کے اوپر, لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے اس بات سے خوشی ہے کہ کم از کم وہاں پہ میڈیا موجود ہوگا, ہم لوگ وہاں پہ جا سکیں گے. اور جو شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی ہیں انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے دہشت گردوں کو اور اس طرح کے جو خطرناک مجرم ہیں ان کو لایا جاتا ہے عدالتوں کے اندر, تو کیوں نہیں لایا جا سکتا. اصل میں نا اس میں پاشا بات یہ ہے کہ عمران خان نے کچھ پیشیوں میں حاضری دی, اور ان پیشیوں کے دوران بڑا سر پھٹول اور دنگا فساد ہوا, بالکل لوگ بالکل زخمی بالکل ہوئے, پولیس کی گاڑیاں جلائی گئی. ایک کنسرن یہ بھی ہوگا, جلدی بات کرتے ہیں, ذرا پرویز مشرف غداری کیس کے حوالے سے بتائیں نا. اس میں سر آج جو ڈیولپمنٹ ہے وہ جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ چیف جسٹس نے جب پوچھا پرویز مشرف کے وکیل سے, ایک تو اس بات پہ بحث ہوئی کہ کیا جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس نے خصوصی عدالت کے فیصلے کو ختم کر دیا. جو سلمان صفدر تھے انہوں نے کہا کہ میری نظر میں نہیں, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ تھینک یو, انہوں نے کہا تھینک یو, اور یہ کہا کہ چونکہ یہ معاملہ طے ہو چکا ہے اب ہمیں اس پر اکیڈمک ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ابھی مطلب یہ ہے کہ اس پہ ختمی فیصلہ تو نہیں آیا, لیکن جو آبزرویشنز ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے جو خصوصی عدالت کا فیصلہ ہے وہ برقرار ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے بھی یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سزا بھی برقرار رکھیں اور پینشنز بھی ملتی رہیں. ٹھیک ہے, پھر ججز کے کانڈکٹ کے بارے میں بھی بات ہوئی کہ جن ججز نے وہ فیصلہ سنایا تھا اس کے بارے میں بات ہوئی. جو رشید رضوی ہیں جو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل ہیں, بڑے سینئر وکیل ہیں, انہوں نے بات کی کہ جن ججز نے فیصلہ سنایا ان کے کانڈکٹ کے بارے میں بات کرنی چاہیے. پھر اس میں ذکر آیا, جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ جناب 3 نومبر کے اقدام پہ تو کر لیا, 12 اکتوبر کے اقدام پہ کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یہ آج اس طرح کی ایک آرگیومنٹس چلے ہیں. کاؤنٹر کوشچن, از دیر اینی پاسبلٹی کہ جو جسٹس سیٹ وقار کا جو فیصلہ تھا وہ ہم ریوائیو ہوتا دیکھیں؟ سر جو آج میں نے آپ کو بتایا کہ جو ریمارکس ہیں, کیونکہ جو انہوں نے کہا کہ سلمان صفدر تک نے کہہ دیا تو اس پہ پھر انہوں نے تحسین کی
چیف جسٹس صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ نے درست اقدام کیا کہ آپ نے خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی. اچھا، لاہور ہائی کورٹ جو تھی اس نے تو اس عدالت کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا تھا، لیکن اس فیصلے کو آج اچھا پھر لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ فیصلہ بھی کالعدم ہے، یعنی خصوصی عدالت کا فیصلہ کالعدم ہے. تو یہ جو ڈسکشن ہوئی تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ خصوصی عدالت کا فیصلہ شاید ہم اس کے اوپر قیاس آرائی نہیں کر سکتے، لیکن ججز کے جو ریمارکس ہیں وہ واضح طور پہ یہ بتا رہے ہیں کہ شاید وہ ریوائیو ہو سکے. اچھا، ریوائیو ہو سکے. ایک اور کیس جس کے حوالے سے بات کرنی. اچھا دیکھیے، ہمیں بنیادی ٹریننگ ہے ہر صحافی کو یا ہر میڈیا پہ آنے والے کو کہ لوگوں کی ذاتی زندگی کے معاملات پر آپ بات نہ کریں، نہیں کرنی چاہیے. بالکل. لیکن اگر ایک خاتون جو خاتون اول ہیں، ان کے سابق شوہر خود عدالت میں چلے جائیں، جی ایک خاتون جو سابق خاتون اول ہیں، ان کے شوہر پاکستان کے پرائم ٹائم کے پرائم شو پرائم ٹی وی کے اوپر آ کر 1 گھنٹے کا انٹرویو دیں اپنی اہلیہ کے ایکسٹرا میرٹل افیئر کی بات کریں، جی تو پھر میرے خیال میں میڈیا کو بھی بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن جو خاورم مانیکا نے درخواست جمع کرائی ہے عدت کے حوالے سے، وہ اس کا بیان شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بھی کر چکے ہیں. اس کی کیا اس وقت سٹیٹس ہے؟ آج سر 2 گواہان پیش ہوئے، دونوں گواہان بڑے اہم گواہان تھے. ایک تو مفتی سعید صاحب جنہوں نے نکاح پڑھایا، اور دوسرے اون چودھری صاحب جنہوں نے اس نکاح کا انتظام کیا اور پھر وہ اس نکاح کے گواہ بھی ہیں. تو دونوں نے جو آج بیان دیا ہے وہ یہ کہ ہاں اس نکاح کی شرعی حیثیت نہیں تھی، جو کہ بڑا ایک کنڈیمننگ سا ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور بڑا اس کے کانسیکوینسز شاید ہو سکتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ان دونوں نے اپنا بیان جو ہے وہ آج عدالت میں ریکارڈ کرایا. وہ سارا وہ پروسیجر تھا کہ کس طرح سے عمران خان صاحب نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ نکاح کرنا ہے، پھر کہاں سے ہم چلے، پھر کہاں پہ ہم گئے، پھر کہاں پہ نکاح ہوا، یہ ساری تفصیلات لیکن ہیں. ایک جو پہلے جو ہم نے خبر سنی تھی کہ 4 گواہ پیش کریں گے، اور اس میں سے ایک گواہ جس کا نام محمد لطیف تھا، وہ بہت امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جا رہا تھا کیونکہ محمد لطیف خاور مانیکا کے اور بشرا بی بی کے ملازم ہیں. اور یہ بھی خاور مانیکا نے کہا کسی سٹیج پہ عمران خان سے ان کے اختلاف اتنے ہوئے کہ انہوں نے اپنے ملازم محمد لطیف کے ذریعے عمران خان کو گھر سے باہر بھی نکلوایا تھا دھکے دے کے. تو اب اگر یہ گواہ کے طور پہ پیش ہوں گے تو ظاہر ہے یہ کیا کہیں گے، لیکن یہ کیوں نہیں پیش ہوئے آج؟ اب دیکھیں وہ عدالتی وقت ہوتا ہے نا، وہ 1 بائی 1 چیزیں ہوتی ہیں. تو اس طرح سے آج 2 گواہان جو ہیں ان کے بیانات جو ہیں وہ قلم بند کیے گئے ہیں. اب نیکسٹ جو گواہان ہیں وہ اگلی تاریخ میں آئیں گے، اور اسی طرح سے پھر ان پہ جرا ہوگی، کراس ایگزامینیشن ہوگی. تو یہ ابھی کچھ عرصہ یہ معاملہ چلے گا، پھر جا کے یہ فائنل کنکلوژن کی طرف جائے گا. اچھا بہت شکریہ آپ کا. اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں ناظرین کہ آپ کو مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دیں، کیونکہ یہ انفارمیشن بہت ساری جگہ پہ اسکیٹرڈ ہوتی ہے. ہم وی ٹاک میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ ساری انفارمیشن جو آپ مختلف جگہ سے گیدر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ایک ہی شو میں مل جائے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.